اقرأ الفاتحة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا. صلوات على محمد برائے سلامتی امام اصغر وحمد الفدا من جل کا صلوات پر محمد وعلى تمام مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے بالخصوص
جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، بالخصوص عزاداران سید الشہداء ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی ناموس اور بچوں کی حفاظت کے لیے ہمارے درمیان اور جتنے بھی مومنین جو بھی مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے امام وقت کے ظہور پردور میں تاجر ہونے کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ارباب دانش معزز سامعین کرام، اہل حضرات، مجلس شہادت مولا امام سجاد زین العابدین علی جبر حسین علیہ السلام، یقیناً ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ شرف کا معاملہ ہے اور باعث عزت و افتخار ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو اس ذکر کے لیے منتخب کیا کہ جو ذکر سید الشہداء سے منسوب۔ یقیناً یہ بڑا شرف اور یہ بڑی عنایت خداوند عالم نے ہر ایک کو نہیں عطا کیا ہے، بلکہ کچھ مخصوص لوگ ہیں کہ جنہیں خداوند عالم نے اس نعمت کو خداوند عالم نے دیا ہے، ورنہ ہر ایک کے نصیب میں فرش عزا جیسی نعمت نہیں ہے۔ اور اگر یہ فرش عزا جیسی نعمت ہماری قسمت میں ہے اور خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے تو یقینی طور پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اب ہمارے کاندھوں پر ہے۔ ایک جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ فخر نہ کریں، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم لوگ اپنی بیس پر یہاں پر آ گئے ہیں، یا مثلاً اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے آ گئے ہیں، یا مثلاً اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہاں پر پہنچ گئے ہیں اس فرش عزا پر، نہیں، بلکہ ہم خود یہاں نہیں آتے ہیں۔ کوئی بھی عزادار جو بھی جتنے یہاں بیٹھے ہوئے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، کوئی اپنے اثر و رسوخ سے نہیں آیا ہے، بلکہ انہیں لایا گیا ہے۔ اور لانے والی شخصیت اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جس کا اندازہ پوری کائنات نہیں لگا سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ایک دو دن کی دعا کا نتیجہ ہم نہیں ہے کہ جو فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 1400 سال پہلے کی گئی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ جسے جناب زہرا نے ہمارے حق میں کیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، لعنت پیش اللہم صلی علی محمد۔ لہذا اس فرش عزا کی عظمت کو سمجھیں اور اہمیت کو جانیں کہ خداوند عالم نے کتنا بڑا عہدہ ہم کو دیا ہے۔ صرف نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑا عہدہ ہے، اور اتنا بڑا عہدہ ہے کہ قسم خدا کی کہ اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے صرف انسان ہی نہیں، اجنہ بھی آتے ہیں، فرشتے و ملائکہ بھی آتے ہیں، اور وہ ملائکہ وہ فرشتے کہ جو مقرب بارگاہ الہی ہوتے ہیں۔ اب اس سب تمام جملوں کی تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے، اب چونکہ میری مجلس کا ایک اصول ہوتا ہے، لہذا جو ہے میں تھوڑا سا ڈسپلن کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا۔ خاص طور سے میرا جو بیان ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے، تو میں اپنے بچوں سے جو ابھی بات میں مشغول ہے یا تو سامنے سے ہٹ جائے، تھوڑا بیٹا آپ لوگ آگے آئیے، یہاں آئیے، بیٹھیے میرے سامنے۔ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت خوبصورت مولا کے عزادار ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ادھر آئیے، آپ بھی آ جائیے بیٹا، ادھر آئیے، اتنا دور دور کیوں بیٹھے؟ یہ بزرگ حضرات آپ لوگ بیٹھے، آپ سے میں جسارت نہیں کر سکتا ہوں، اپنے بچوں سے، یہ سب ہمارے قوم کے جو لیڈر ہیں، آئندہ انہی کے ہاتھوں میں عزاداری ہے، انہی کے ہاتھوں میں پرچم ہے، انہی کے ہاتھوں میں پروگرام ہے۔ اگر ہم ان کو نہیں اہمیت دیں گے آج، تو پھر جو بھی سمجھیے کہ پھر آئندہ جب ہماری بڑھوتی کا زمانہ ہوگا تو یہ بھی ہمیں اہمیت نہیں دے گی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بیٹا آپ لوگ سے دونوں آپ لوگ، ہاں شاباش، آ جائیں، ایک صلوات اور پڑھیں مل جل کر محمد وآل محمد۔ آپ لوگ کے وہاں سے دونوں لوگ اٹھیے، ہاں شاباش، دونوں لوگ سے کہہ اٹھیے آپ بیٹا، شاباش شاباش، آ جائیے ادھر آئیے، ہاں، اور آپ لوگ تو نزدیک آئیے۔ مولا کی مجلس ہے، مولا کا ذکر ہے، تو کم از کم ایک ساتھ مل کر بیٹھنا ضروری ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد وآل ماشاءاللہ۔ دیکھیں تھوڑی دیر کی گفتگو ہے، لیکن جو ہے اس تھوڑی دیر میں آپ پوری طرح سے میری طرف متوجہ رہیں گے، سارے لوگ متوجہ، خاص طور سے بچے۔ اب آپ لوگ ڈیسائیڈ کریے مجھے کتنی مرتبہ کتنی دیر پڑھنا ہے، 15 منٹ، 20 منٹ،
آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جتنا آپ سنیں گے اتنے میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ سلمان پڑھے محمد والے محمد۔ بس یہی سے بات کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں، اور میں نے جیسا کہا کہ یہ بہت بڑا عہدہ ہے، توجہ کریں، یہ بہت بڑا عہدہ ہے کہ جو خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ توجہ کریں، میں بہت ہی جو ہے بہت ہی آسان گفتگو کروں آپ کے سامنے تاکہ آپ کی بھی سمجھ میں آئے کہ خداوند عالم نے اس عہدے کو دینے کے لیے نبیوں کا انتخاب کیا ہے، اس عہدے کو دینے کے لیے اولو العزم پیغمبروں کا انتخاب کیا ہے۔ اولو العزم پیغمبروں میں آدم کا انتخاب کیا ہے، نوح کا انتخاب کیا ہے، ابراہیم کا انتخاب کیا ہے، جناب عیسیٰ کا انتخاب کیا ہے۔ اب ذرا آپ تصور کریں، کہاں جناب عیسیٰ، کہاں جناب موسیٰ، کہاں جناب ابراہیم، کہاں جناب اسماعیل، کہاں جناب نوح علیہ السلام، اور کہاں ہم جیسے گنہگار انسان۔ یہ مرتبہ ہے یا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے اس عہدے کو دینے کے لیے ہمیں اس مقام پر بٹھا دیا ہے جہاں پر اولو العزم انبیاء بیٹھا کرتے ہیں، جہاں پر مولائے کائنات بیٹھتے ہیں، جہاں پر امام حسن امام حسین بیٹھتے ہیں، جہاں پر ائمہ معصومین بیٹھتے ہیں۔ اب اس حدیث سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، جب فرش عزا بچتی ہے، جہاں پر بھی فرش عزا ہوتی ہے، اور جب ذکر اہل بیت کیا جاتا ہے تو فرشتوں کے ساتھ ساتھ انبیاء بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے 14 معصومین بھی وہاں ہوتے ہیں، اور ان کے وجود کے ساتھ ہم جیسے گنہگاروں کا وجود بھی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ لہذا عظمت ذکر سید الشہداء کو سمجھے، اور یہ جو تاریخیں ہوتی ہیں ان تاریخوں میں خاص طور سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کی کوشش کرے کہ ہم کس لیے جمع ہوئے ہیں، کس وجہ سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ کل میں ایک دن مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے جو اب ظاہر سی بات ہے عادت ہے، تو میں نے کچھ بچوں سے پوچھا کہ جو امام باڑے میں الگ سے بیٹھے ہوئے تھے مجلس سے پہلے کہ بیٹا آپ لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ توجہ کریں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم لوگ کیوں آئے ہیں یہاں پر۔ اب یہ سارے بچے ہمارے جانتے ہیں کہ آج چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت ہے۔ یہ ماشاءاللہ پہلے سے پریپیئرڈ ہے، ان کو معلوم ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ مولا کا تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے ہم آج کس لیے آئے، توجہ ہے نا، آج ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب آنے کا مقصد پتہ ہوگا تو پھر ذکر کا مقصد بھی پتہ چلے گا کہ آج کس ذکر سے ہم کو نزدیک ہونا ہے، کون سی باتیں سننا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے چوتھے امام کا تابوت ہے تو چوتھے امام کی جو سیرت کے بارے میں گفتگو ہونا چاہیے، چوتھے امام کی جو زندگی کے بارے میں گفتگو ہونا چاہیے، چوتھے امام کی لائف ہسٹری کے بارے میں کچھ بیان ہونا چاہیے، کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ چوتھے امام ہیں کون، ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کی والدہ کا نام، توجہ کریں، ان کی والدہ کا نام کیا ہے، انہوں نے کون سے ایسے کارنامے کیے کہ آج پوری دنیا ان کا ذکر کر رہی ہے۔ صرف آپ کے محلے میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں، جس کے دل میں بھی اہل بیت کی مودت و محبت بستی ہے، ہر جگہ آج مولا سجاد کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، ان کا تابوت بھی اٹھایا جا رہا ہے، ان کا نوحہ بھی پڑھا جا رہا ہے، ان کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کون سے کارنامے کیے؟ جب تاریخ سے پوچھیں گے تو تاریخ یہی بتائے گی جو کام مولا حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانیوں کو دے کر کیا ہے، مولا امام سجاد نے کربلا کے بعد اسی کارنامے کو انجام دیا ہے، بیڑیوں میں رہ کر، ہتکڑیوں میں رہ کر، توق میں رہ کر، کانٹوں پر چلنے کے بعد، کوڑوں کو کھانے کے بعد، اذیتیں اٹھانے کے بعد مسئلہ صاف ہو گیا کہ امام حسین اگر نہ ہوتے تو دین نہ بچتا، اگر امام سجاد کی شخصیت نہ ہوتی تو دین کی حفاظت نہ ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ یہ مرحلہ آسان مرحلہ نہیں ہے، ہم نے اور آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے بچپن سے تو لہٰذا ہم کو آسان لگ رہا ہے، وَإِلَّا اگر آپ سوچیں ڈیپ میں جا کر تھوڑا سا غور کرنا شروع کریں کہ ایک انسان کی انگلی زخمی ہو جائے
اور اس زخمی انگلی پر کوئی مرہم بھی نہ لگانے دیا جائے، توجہ ہے، کوئی پٹی بھی نہ باندھنے کی اجازت ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ سارے کام بھی کرنا ہو انسان کو، تو کتنا سخت ہوتا ہے، مرحلہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، آسان مرحلہ نہیں ہوتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی فضیلت میں صرف ایک جملہ کافی ہے کہ مولا امام سجاد علیہ السلام پر غشی بھی طاری ہے، مرض بھی ہے، آپ کی حالت بھی متغیر ہے، نہ جانے کتنے عزیز و اقارب کی شہادت بھی آپ نے آنکھوں سے اپنی دیکھا ہے۔ ان تمام حالات کے باوجود امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں عباس کا علم ہے، عباس کا پرچم ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کربلا کے میدان تک مولا عباس کی ذمہ داری تھی کہ اسلام کے پرچم کو بلند رکھا جائے، لیکن کربلا کے بعد اگر کسی نے اس پرچم کو بلند رکھا ہے تو وہ مولا امام سجاد علیہ السلام ہے۔ یعنی اتنی مصیبتوں کے بعد بھی آپ دیکھیں مولا امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا ہے مجھے کچھ جملوں کو، تاکہ آپ کے ذہن تک بات پہنچے اور مطالب پہنچے۔ امام کا ایک جملہ میں پہلے پیش کر کے آگے بات کو بڑھاؤں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے مصائب میں ہی ہمارے فضائل پوشیدہ ہیں، اور ہمارے فضائل میں ہی ہمارے مصائب ہیں۔ توجہ ہے نا، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، مصائب سے ہی ہمیں فضائل کو نکالنا ہے، اور فضائل سے ہی ہمیں مصائب کو بیان کرنا ہے۔ امام کی زندگی پوری لائف، امام کی کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں امام کو اذیت نہ دی گئی۔ توجہ کریں، اب میں یہیں سے بات کو شروع کروں کہ جس آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کیا ہے، تاکہ بات کو مرتبط کرتے ہوئے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سے بولوں اور اس سے مرتبط کروں، کہ میں نے جس آیت کا انتخاب کیا وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 96، سورہ مریم آیت نمبر 96۔ یہ اس لیے یاد کرائے تاکہ کبھی موقع ملے تو جا کر خود بھی اٹھا کر دیکھیں کہ وہ آیت میں ہے کیا۔ توجہ کریں، 96 آیت نمبر، سورہ مریم، جناب مریم کی فضیلت والی سورہ۔ توجہ کریں، اس میں ایک آیت، اگر اس آیت کی تفسیر کو پیش کیا میں نے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے پہلے بات کو اپنے بچوں کے ذہن تک پہنچاؤں۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنین، اے ایمان لانے والو، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرنے والوں، عمل صالح بجا لانے والوں۔ سب کی تفسیر کرنے کا موقع ہے کہ سب کو سمجھایا جائے کہ عمل صالح کیا ہوتا ہے، نیک عمل کیا ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے، ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ لیکن دو صفتوں کو خدا نے بیان کیا، بڑی توجہ، میں اپنے بزرگوں سے دعاؤں کی التماس کے ساتھ، کہ دو صفت کو بیان کیا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور اس اعتبار کی جو آیت ہے بہت سی قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کئی جگہوں پر ہے۔ لیکن یہ آیت مبارکہ پوری توجہ میرے بچوں، اگر ذرا سا بھی مس کیا تو آگے والی بات نہیں سمجھ میں آئے گی، کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان لانے والو، اے مومنین، اور نیک کام انجام دینے والوں۔ یہ دونوں لوگ کی صفت بیان کیا، یعنی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ایمان والے پاورفل لوگ کہ جو مولا کو ماننے والے ہیں، مولا کے اوپر عقیدہ رکھنے والے ہیں، مولا کی اطاعت کرنے والے ہیں، ایک وہ کہ جو ہمیشہ اچھا کام کرتے ہیں اور نیک عمل کام انجام دیتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں۔ خدا نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر یہ دو صفت پائی جاتی ہے، سَيَجْعَلُهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یقیناً خداوند عالم تمہاری محبت کو، مودت کو خدا لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ ودا بنا ہے مودت سے، مودت یعنی محبت سے آگے کی منزل۔ توجہ کریے گا، ایک منزل بھی لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مودت الگ مرحلہ ہے، محبت الگ مرحلہ ہے۔ محبت کا تعلق دنیا تک ہوتا ہے، لیکن مودت کا تعلق مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ توجہ کریں، مودت وہ ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، انسان کی سانسیں رک سکتی ہیں،
لیکن مودت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن محبت کا سلسلہ انسان کا سانسیں روکنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اسی دنیا تک اس کا تعلق ہے، پھر محبت نہیں رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر مودت دل میں پائی جاتی ہے تو اس کا تعلق مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق ختم نہیں ہوتا ہے۔ پتہ چلا دو کیٹیگری ہے، ایک محبت کی ہے، ایک مودت کی ہے۔ محبت دنیا تک محدود، لیکن مودت مرنے کے بعد بھی ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہی مودت، اسی کا تقاضا اللہ نے رسول کے ذریعے سے کروایا کہ جو لوگ اجر رسالت کو ادا کرنے کے لیے آئے تھے تو اللہ نے کہا اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو ہم تم سے کچھ تقاضا نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی چیز نہیں چاہتے ہیں، کوئی اجرت نہیں چاہتے ہیں، کوئی مزدوری نہیں چاہتے ہیں۔ ہاں اگر تم کو رسالت کا اجر اور مزدوری ادا کرنا ہے تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اجر رسالت کو ادا ہی کرنا چاہتے ہیں تو میرے اہل بیت سے، میرے اقربا سے، میرے ریترت سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے اہل بیت سے مودت کو اختیار کرے۔ اگر مودت کو اختیار کیا تو اجر رسالت کو تم نے ادا کر دیا۔ سیدھی سی بات ہے، دو چار والی بات ہے کہ رسالت کی مزدوری اور اجرت کو ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور اگر اس اجرت کو ادا نہیں کر رہا ہے تو نمازیں بیکار ہیں، روزہ بیکار ہے، حج بیکار ہے، خمس بیکار ہے۔ آپ کہیں گے مولانا اتنی بڑی بات کیسے کہہ دیا آپ نے؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل دیتا ہوں اپنے بچوں کے لیے ایک ایگزامپل دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کیسے بیکار اس طریقے سے، مثلا ایک جگہ کو آپ نے کرائے پر لیا، توجہ ہے، ایک جگہ کو آپ نے کرائے پر لیا کہ منتھلی اس کا جو کرایہ 2000 یا 5000 روپیہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ آپ جب تک اس کا کرایہ دے رہے ہیں تب آپ اس گھر میں کچھ بھی کریے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، سب آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن آپ نے اب اگر اس کا کرایہ دینا منع کر دیا کہ میں کرایہ نہیں دوں گا اور ایسے ہی اس میں رہوں گا، اور جس کا گھر ہے وہ راضی نہیں ہے، توجہ ہے، یعنی ہم جا کر قبضہ کر رہنا شروع کر دیا ہم نے، اور ہم کرایہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم نے اس کے گھر پہ قبضہ بھی کر لیا ہے، تو اب یہاں پر شریعت محمدی کہتی ہے، ہر ایک شریعت اعلان کرتی ہے، چاہے وہ حنفی ماننے والا ہو، چاہے وہ شافعی کا ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ جعفری فقہ کا ماننے والا ہو، جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے ہیں ہر فرقہ بڑھ کر یہی کہے گا کہ اگر صاحب مکان، صاحب مالک اس سے راضی نہیں ہے تو پھر اس گھر میں 2 رکعت نماز پڑھنا بھی حرام ہے، صحیح نہیں ہے، روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، آپ لنگر کرتے رہیے، وہ لنگر کا کوئی ثواب نہیں ہے، آپ رات بھر نماز شب پڑھتے رہیے، اس نماز شب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو نماز شب میں مشغول ہے، وہ تو اتنی نیکی کر رہا ہے، وہ تو اتنی عبادت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا چھوٹی سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ ساری عبادتوں کا دار و مدار اس وقت ہے کہ جب وہ جگہ غصبی نہ ہو، وہ جگہ صحیح ہو، وہ راضی ہو، تبھی وہ ساری عبادتیں صحیح ہوگی، تبھی وہ جائز ہوگی۔ اگر وہ راضی نہیں ہے، آپ نے غصب کر لیا ہے، آپ زبردستی اس میں بیٹھ گئے ہیں، کرایہ بھی نہیں دے رہے ہیں، تو پھر کوئی عبادت صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا یہی تو فلسفہ ہم بھی 14 سال سے آپ کو سمجھانے میں لگے ہیں کہ خدا نے کہا ہے اجر رسالت ادا کرو تو نماز صحیح ہے، روزہ صحیح ہے۔ پوچھنے لگے اجر رسالت کیا ہے؟ اللہ نے آواز دی اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے، اہل بیت سے محبت کرو۔ اب چیک کرتے چلے جاؤ، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، نماز و روزہ قبول ہے، اب وہ خانہ کعبہ میں بھی اپنا سر پھوڑتا رہے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو کچھ قبول نہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ اگر اہل بیت کی مودت نہیں ہے
تو پھر وہ ساری عبادتیں بیکار. میں بڑی جلدی سے گزر گیا, صرف اس کو مطلب کو سمجھانا تھا. اب اگر اس مودت کو سمجھ گئے تو اب اس کو کمپیئر کریں محبت سے اور مودت سے, دونوں میں فرق کیا ہے. توجہ ہے, اگر اس کو سمجھ گئے تو بڑا لطف آئے گا کہ محبت وہ ہے کہ جس کا تعلق اسی دنیا تک ہے. اللہ کے پاس کیا الفاظ میں کمی تھی؟ کیا اس کی ڈکشنری میں کمی آ گئی تھی معاذ اللہ کہ اللہ نے وہاں پر جو ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ کے بجائے, مودت کے بجائے وہ محبت بھی کہہ سکتا تھا نا, الفت بھی کہہ سکتا تھا. آخر اس کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ یا مثلا یہ جو سورہ مریم کی آیت نمبر 96 ہے, اس میں بھی خدا کہہ سکتا تھا سیجعلہم الرحمن حبا, حبا بھی کہہ سکتا تھا, محبت بھی کہہ سکتا تھا, لیکن اس نے مودت ہی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ توجہ کرے, خدا بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ اہل بیت سے ہم محبت صرف نہیں چاہتے ہیں, صرف دنیاوی محبت نہیں, بلکہ روح میں اتر جانے والی محبت جسے مودت کہا جاتا ہے, ہم اس کے طالب ہیں. ایسی مودت کہ کبھی ختم نہ ہونے پائے. ہم نے کہا کہ کیسے سمجھ میں آئے کہ مودت کیا ہے اور محبت کیا ہے. بس اسی فلسفے کو اگر سمجھا لے گیا تو انشاءاللہ آج کی مجلس کامیاب ہے کہ مودت کیا ہے, محبت کیا ہے. توجہ کریں, علامہ نقل رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کو بیان کیا اسی آیت کے ذیل میں. آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر محبت اور مودت کو دیکھنا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو سمجھیں کہ محبت کیا ہے, مودت کیا ہے. محبت کا تعلق صرف اسی دنیا تک ہے جب تک کہ جو انسان کے اندر سانسیں پائی جاتی ہیں, لیکن مودت مرنے کے بعد بھی رہتی ہے. کہا کہ مثلا ایک مچھلی ہے, آپ نے اس کو, مچھلی کو پانی سے الفت اور محبت ہے. توجہ ہے, اس حد تک محبت ہے کہ اس مچھلی کو آپ سمندر سے نکالیے اور وہ مچھلی اس پانی کی یاد میں, توجہ کرے, اس پانی کی یاد میں باہر نکلنے کے بعد تڑپ کر اپنی جان کو دے دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پانی سے دور کر دیا گیا. مچھلی کا میسج یہ ہے, پیغام یہ ہے کہ وہ مچھلی بغیر پانی کے ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی. یہاں تک اس کی محبت تھی. لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو مرحلہ ہے نا وہ مودت کا مرحلہ ہے. کہا کہ مودت کیسے؟ کہا کہ اسی مچھلی کو آپ نے اٹھایا, دکان سے خریدا اور خریدنے کے بعد اپنے گھر لے کر آئے. بڑی توجہ میرے بچوں, میرے جوانوں, اس کو خریدا اور خرید کر گھر لے کر آئے, اور گھر لانے کے بعد اس مچھلی کے پیسز کیے گئے, ٹکڑے کیے آپ نے, اس کے پیس کر لیے, اور اس کے بعد اپنی اماں کو دے دیا آپ نے, اور کہا کہ اس کو اچھے طریقے سے فرائی کریے. تو فرائی کرنے سے پہلے کیا ہوا, اس کے اوپر خوب گرم مسالہ, مرچا, یہ وہ سب قاعدے سے اس میں ملٹ کر دیا گیا, اس کو ملا دیا گیا. مودت کیا ہے؟ مودت پہچاننا نا کیا کہتے ہیں, مودت کس کو کہتے ہیں. بہترین طریقے سے مسالہ لگا دیا گیا. اب ظاہر سی بات ہے, اس کے بعد جو کھولتا ہوا بالکل تیل, اس کھولتے ہوئے تیل میں اس مچھلی کے ٹکڑے کو ایک ایک کر کے ڈال دیا گیا. دیکھیں مثال بہت ہارڈ ہے, اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو اہل بیت کی مودت آپ کو سمجھ میں آئے گی. ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں آپ کو. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کھولتے ہوئے تیل میں, کڑھائی میں اس کو ڈال دیا گیا, اس کو باقاعدہ طور پر جو چھان دیا گیا, تل لیا گیا, اور اس کو نکال کر بہترین پلیٹ میں سجا کر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. اور اس کو آپ نے پھر کیا کیا, ایک اور ظلم ہوا اس کے ساتھ. توجہ ہے, کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ابھی تو پیسز کیے تھے آپ نے, ٹکڑے کیے تھے, اب جب آپ کے سامنے رکھا گیا اس کو, ظاہر بات ہے منہ میں پانی تو آ ہی رہا ہوگا, تو اس میں میری خطا نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب کیا ہوا, جب لا کر رکھا گیا دسترخوان پہ سجا کر, تو پہلے تو پیسز تھے, اب آپ نے اس کو اٹھا کر اور چبا کر کھانا شروع کیا. اب کتنے اس کے ریزے ہوئے وہ کوئی گن نہیں سکتا. وہ مچھلی آپ کے پیٹ میں چلی گئی. اب یہی اصل امتحان ہے. لیکن جب مچھلی پیٹ میں چلی گئی
تو اب وہ محبت سے ہٹ کے مودت تھی نا، لہٰذا انسان کسی بھی محفل میں بیٹھا ہو، مچھلی کھا کر آیا تو بار بار اسے پیاس لگ رہی ہے، بار بار وہ پانی کا تقاضا کر رہا ہے، وہ انسان تقاضا نہیں کر رہا ہے، وہ مچھلی پانی کو یاد کر رہی ہے، اس کی ضرورت پانی ہے، وہ مچھلی پانی سے دور ہو گئی ہے، سمندر سے دور ہو گئی ہے، پیسز کر دیا گیا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، ریزے ریزے کر دیے گئے ہیں، لیکن جو پانی سے مودت تھی اس کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ چیز دور نہیں ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ قربان جائیں ہماری جانیں، اب اس کا اگر عملی طور پر مشاہدہ کرنا ہے، اس کی نظیر دیکھنا ہے، اس کی مثال دیکھنا ہے کہ مودت کیا ہوتی ہے، تو مودت آئیے کہیں اور نہیں ملے گی، کربلا کے میدان میں نظر آئے گی۔ وہ کیسے؟ جب امام حسین نے آخری خطبہ دیا ہے، سب شہید ہو گئے، کوئی باقی نہیں رہا ہے، امام نے کہا اے میرے شیرو، اے میرے جیالو، اے میرے جانبازو، کیا تم اپنے آقا کی جنگ نہیں دیکھ رہے ہو؟ کسی نے آواز نہیں دی، لیکن تاریخ مقتل کہتی ہے جب امام نے کہا کہ تمہارا امام تمہیں بلا رہا ہے، جو مر چکے تھے، جن کے ہاتھ کٹ گئے تھے، جن کے گردنیں کٹ چکی تھی، جن کے سر جدا ہو چکے تھے، جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، اب تاریخ نے لکھا کہ کربلا کے میدان میں زمین کربلا سے جسم کے ٹکڑے بلند ہونا شروع ہوئے، ہر ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی لبیک یا ابن الزہرا، لبیک یا ابن الزہرا، گویا وہ اعلان کر رہے تھے مولا موت نے مجبور کیا ہے لیکن آپ کی مودت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ ہم موت کی وجہ سے آپ سے دور لیکن آپ سے قریب ہیں، ہم دور نہیں ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں اپنی آپ پر قربان۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، مقتل کا جملہ ہے۔ ہر مقتل نے کہا کہ جب امام حسین نے آخری جملہ کہا ہے نا، آخری خطبہ حل من ناصر ینصرنا، جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد کا یہ مرحلہ، ہر ٹکڑے سے کربلا کے ٹکڑے بلند ہوتے تھے شہیدوں کے آسمان میں، اور ہر ٹکڑے سے آواز آتی تھی لبیک 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 لبیک۔ یہ کیا ہے؟ محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ مودت ہے۔ اہل بیت نے اسی مودت کا تقاضا کیا ہے۔ اب یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کیا تھا، رسول اسلام فرماتے اہل سنت شواہد التنزیل، اہل سنت کی معتبر ترین تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جابر ابن عبداللہ انصاری اس کے راوی ہیں، بہت سے اس کے رائٹرز ہیں، معتبر راوی ہیں، جنہوں نے بیان فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہونے والی تھی نا، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے مولائے کائنات رسول اسلام کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، مولائے کائنات سے پیغمبر اسلام نے کہا اے علی آپ ایک دعا کریں، ایک دعا کریں۔ کہا پروردگار اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، دعا کیا کرنا ہے؟ آپ خود رسول ہیں، آپ بتائیے۔ کہا نہیں علی تم دعا کرو، میں آمین کرتا ہوں۔ توجہ کرے، میں آمین کہتا ہوں۔ کہا دعا کیا کرنا ہے؟ پیغمبر نے دعا بھی بتایا، کہا کہ علی دعا کرو خدایا میرے چاہنے والوں کے دلوں میں ہماری مودت کو ڈال دے، اس کو بھر دے، تاکہ یہ سند مل جائے کہ جس کے دل میں ہماری مودت ہے وہ مومن بھی ہے، وہ متقی بھی ہے، وہ عمل صالح کرنے والا بھی ہے۔ اب یہاں جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، شواہد التنزیل تفسیر کہتی ہے کہ جیسے ہی رسول اسلام کی بزم میں مولائے کائنات نے یہ دعا کہا، رسول نے آمین کہا، جبرائیل نے اس آیت کو نازل کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اللہ ہماری محبت مومنین کے دلوں میں ہوتی ہے، مودت مومنین کے دلوں میں ہوتی ہے۔ آ گیا میں آپ کے نزدیک آج کی شب، یہی ایک جملہ ایسا جملہ ہے کہ جس نے کاخ یزید کو ہلا کر رکھ دیا۔
یزید کے دربار میں مولا امام سجاد علیہ السلام نے یہی جملہ عرض کیا تھا، یزید تجھے پتا ہے تیرے پاس حکومت ہے، دولت ہے، فوج ہے، شہرت ہے، تیر ہے، تبر ہے، نیزے ہیں، سپاہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز ہمارے پاس ہے جو خدا نے عطا کی، وہ کیا؟ 7 چیزیں۔ ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ خدا نے ہماری الفت و محبت و مودت کو مومنین کے قلوب میں رکھا ہے۔ اس مودت کو دینے کے لیے، اس کے اظہار کے لیے پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے پاکیزگی کی شرط ہے، اس کے لیے طہارت کی شرط ہے۔ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ہماری مودت کو ڈال دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کاخ یزید میں بیٹھنے کے بعد بھی حاکم یزید وہاں پر لرز گیا۔ اس نے دیکھا کہ امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، امام فرما رہے ہیں ہماری مودت و محبت کو اللہ نے مومنین کے دلوں پر رکھا ہے، ہر ایک کے دل میں مودت پائی جاتی ہے، وہاں پر تلواریں کام نہیں آتی ہے، وہاں پہ نیزے کام نہیں آتا ہے، وہاں پر کوئی رسم و رسوخ کام نہیں آتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے امام نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، اے عزیز اگر یقین نہیں آتا ہے ہماری مودت کو دیکھنا ہے تو صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، صرف جانوروں میں نہیں ہے، تیروں تبر میں بھی پائی جاتی ہے، گھوڑوں کی ہنہناہٹ میں بھی پائی جاتی ہے، اونٹوں کی آواز میں بھی پائی جاتی ہے، اونٹوں کی گھنٹیوں میں بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ مولا جب خطاب کر رہے تھے دربار سے طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھی، کہیں سے گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آوازیں، کہیں سے گھنٹیوں کی آوازیں، کہیں سے بات کرنے کی آوازیں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے انگلی کا صرف اشارہ کیا ہے، اب دربار کا راوی کہتا ہے دربار میں اتنا سناٹا تھا اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی بھی آواز آ گئی۔ صلوات پڑھے محمد وا۔ یہ ہماری اطاعت ہے، یہ ہمارا اثر و رسوخ ہے، روب ہے ہمارا۔ اور اسی روب کو اگر دیکھنا ہے تو مولا امام سجاد علیہ السلام جب طواف کرنے کے لیے حج پر گئے ہیں، اسی واقع کربلا کے کچھ سالوں کے بعد جب آپ طواف کرنے کے لیے گئے، اس وقت حاکم ہشام ابن عبد الملک پہلے سے ہی آ کر بیٹھا ہوا تھا خانہ کعبہ کے قریب۔ توجہ کریں، امام کی محبت کیا ہوتی ہے، امام کی مودت کیا ہوتی ہے، امام کو خدا نے کتنے اختیارات دیے ہیں۔ آج مولا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے نا، یہ تحفہ اپنے لیے دے کر جائے میری طرف سے۔ پورے خانہ کعبہ کے ارد گرد حاکم بیٹھا ہے، اس کی فوجیں لگی ہوئی ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اس سال بہت زیادہ بھیڑ ہے۔ ہشام ابن عبد الملک کے فوجیوں نے چاہا کہ ہشام کو حجر اسود کی زیارت کروا دیں اور جا کے اس کا بوسہ لے لے۔ توجہ کریں، لیکن پوری کوشش کرنے کے باوجود جو لوگ حج پر گئے ہیں ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ طواف کریں اور اگر حجر اسود کو اس بھیڑ میں چومنا چاہیں، بوسہ لینا چاہیں تو بہت ناممکن ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ جب زیادہ حج کا زمانہ ہو، بھیڑ بہت زیادہ ہو، بہت کوشش کی۔ حاکم ہے، لوگ پہچانتے ہیں یہ حاکم ہشام ابن عبد الملک حاکم ہے مکے کا، اور آئندہ کا بادشاہ بھی ہونے والا ہے، عبد الملک ابن مروان کا بیٹا ہے۔ توجہ کریں، سب کو پتا ہے اثر و رسوخ بھی ہے، حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی، سب کچھ، لیکن لاکھ کوشش کرنے کے بعد وہ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکا۔ تو فوجیوں نے کیا کیا، فوجیوں نے یہ کیا کہ ایک اونچائی پر اس کی کرسی کو رکھ دیا، کہا کہ بھیا قبلہ آپ اسی کرسی پر بیٹھیں اور نظارہ کرتے رہیں، آپ دیکھتے رہیں، باقی لوگ طواف کرتے رہیں گے۔ اس کو ایک دور ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ اسی دوران فرزند زہرا، ابن زمزم، ابن صفا، ابن مکہ، ابن زمزم، ابن کعبہ، یعنی ابن امیر المومنین، ابن الحسین، سید الساجدین، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ امام کا ورود ہوا۔ امام تنہا ہے،
ایک مرتبہ وہ وہاں سے بیٹھ کر منظر دیکھ رہا ہے دور سے، اونچائی پر بیٹھا ہوا. اب اونچائی پر بیٹھ کر تو پورا منظر سامنے نظر آتا ہے نا، صاف نظر آتا ہے. پوری فوج بیٹھی ہوئی ہے، اس کے مشاورین بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے وزراء بیٹھے ہوئے، سب اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. دیکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں. جہاں طواف کرتے ہیں تب مقام مطاف تک امام علیہ السلام آئے. مجمع ویسے ہی ہے جیسے ہشام ابن عبد الملک کے وقت میں تھا، مجمع میں کمی نہیں اور زیادتی ہو گئی. لیکن ہشام وہاں سے بیٹھ کر دیکھ رہا ہے کہ امام جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مجمع امام کو دیکھتے جا رہا ہے اور خود بخود چھٹتا چلا جا رہا ہے. امام آگے بڑھ رہے ہیں، خود بخود راستہ بنتا چلا جا رہا ہے. امام آگے بڑھتے چلے گئے، حجر اسود کے پاس پہنچے. بڑی آسانی سے امام نے حجر اسود کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد پھر سے آپ امام جو ہے اپنے مقام تک آ کر کھڑے ہو گئے، دعاؤں میں مشغول ہو گئے. ایک مرتبہ جو اس کے مشاورین اور وزراء تھے، ایک مرتبہ وہ آپس میں کہنے لگے یہ کون آ گیا، یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا شخص ہے کہ مکے نے جگہ دے دیا، خانہ کعبہ نے جگہ دے دیا، لوگوں کا مجمع چھٹ گیا، لوگ ادھر ادھر ہو گئے، لوگ اس کے روب و جلال میں آ گئے، لوگ اس کے دبدبے میں آ گئے، لوگ اس کے اثر و رسوخ میں آ گئے. لوگ سب پہچانتے تھے کہ حسین کا بیٹا ہے، زین العابدین ہے، سید سجاد ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی حاکم ہشام ابن عبد الملک کے کانوں میں یہ بات پہنچی، ہشام کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کون شخص ہے کہ جس کے احترام میں لوگوں نے راستہ دے دیا. اس طریقے سے جیسے کائی چھٹ جاتی ہے، ایسے جیسے دریا میں کسی جو ہے لاٹھی کو مار دیا جائے ایک راستہ بن جاتا ہے. یہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت کا موسیٰ آ رہا ہو، دریا راستہ دے رہی. اللہ اکبر، جیسے وقت کا موسیٰ آ رہا ہو، دریا خود بخود چڑھ کے راستہ دے رہا ہو. توجہ کرے. ایک مرتبہ کہا کہ مجھے نہیں پتا، بغل میں ہی امام کے چاہنے والے بڑے شاعر، اس زمانے کے بہت بڑے شاعر، ان کا نام تھا فرزدق. فرزدق کھڑے ہوئے تھے. کہا کہ تجھے نہیں پتا، فرزدق کا یہ قصیدہ بہت ہی معرکۃ الاعراف قصیدہ ہے. کہا کہ اگر تمہیں نہیں پتا ہے کہ یہ کون ہے تو میں تو جانتا ہوں کہ یہ کون ہے. آؤ میں تمہیں پہچنواتا ہوں کہ یہ آنے والا کون تھا. میں تمہیں بتاؤں کون ہے. یہ وہ ہے کہ جس کے قدموں کا بوسہ خانہ کعبہ لیتا ہے. یہ وہ ہے کہ جس کے قدموں کو چومنے کے لیے کعبہ آگے بڑھتا ہے. یہ وہ ہے کہ جو بطحا جس کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے. یہ وہ ہے کہ جس کی زمین کو، جس کو خانہ کعبہ کی زمین چومنے کے لیے آگے بڑھتی ہے. اس کے ذرے ذرے اس کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ ہے جس کے احترام میں صرف مکہ نہیں مدینہ بھی آتا ہے، کعبہ بھی جھک جاتا ہے. یہ وہی ہے کہ جس کے باپ نے خانہ کعبہ کو عظمتیں بخشی ہے کہ اس کی ولادت سے کعبہ بن گیا. اگر ابھی نہیں پہچانا تم نے تو میں بتاتا ہوں، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے. صلوات پڑھے محمد. وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی فرزدق نے قصیدہ بیان کیا، فوراً حکم دیا کہ اچھا یہ امام کا شاعر ہے، امام کا چاہنے والا ہے. کہا اس کو زندان میں ڈال دو. حکم دے دیا. ظاہر بات ہے حاکموں اور ظالموں کے پاس اس کے علاوہ چارہ کیا ہے، یا تو گردن اڑوا دیا جائے یا تو زندان میں ڈال دیا جائے. کہا زندان میں ڈال دیا جائے. امام کو پتہ چلا. اس نے کہا کہ مولا آپ کا چاہنے والا. اسے زندان میں امام نے 12,000 درہم اپنی جھولی سے نکالے اور کہا کہ یہ اپنے ایک شاعر کو آزاد کرانے کے لیے. فرزدق نے کہا مولا میں نے یہ آپ کی محبت میں کہے ہیں، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. امام نے کہا فرزدق ہم یہ تمہارے لیے نہیں دے رہے ہیں، یہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ تم نے عظمت اہل بیت کو پہچنوایا ہے. ایک زمانے کے لیے میسج نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام چاہنے والوں کے لیے ایک میسج امام کا ہے کہ جس زمانے میں بھی اگر ہمارا کوئی چاہنے والا کسی ظالم کی قید کا شکار ہوتا ہے تو وہ امام کی ذمہ داری ہے کہ اسے زندان اور قید سے رہا کرایا جائے. صلوات پڑھے محمد.
اب جیسے ہی امام پہنچے، بس آخری مرحلہ، جیسے امام پہنچے، اب ظاہر سی بات ہے پہلے سے تو بھرا ہوا بیٹھا تھا نا، ہشام ابن عبد الملک پہلے سے بھرا ہوا بیٹھا تھا، اور حسد کے عالم میں، غصے کے عالم میں اتنا احترام عزت دیکھ کر ایک جملہ اس نے کہا، اچھا آپ ہی علی بن حسین؟ امام مسکرائے، امام نے کچھ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم اپنے نام و نمود کے لیے دولت لوگوں کو ہم دیتے ہیں، پیسے ہم بانٹتے ہیں، حکومت ہمارے پاس ہے، عزت ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، فوج ہمارے پاس ہے، سپاہی ہمارے پاس ہے، لشکر ہمارے پاس ہے، جاہ و حشم ہمارے پاس ہے، لیکن کوئی ہمارے احترام کو نہیں آتا ہے۔ لوگ آپ کے احترام کے لیے اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امام مسکراتے رہے۔ امام نے کہا اگر ہشام تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو قرآن کی اس آیت کو پڑھ لینا جس میں اللہ نے مودت کا تقاضا کیا ہے اور اس مودت کو مومنین کے قلوب میں قرار دیا ہے۔ اے ہشام اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو سن لے، تمہاری محبتیں خریدی ہوئی ہوتی ہے، ہماری مودت خدا کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و دیے جاتے ہیں حیدری۔ بس ایک مرتبہ سناٹا ہو گیا۔ امام نے فرمایا خدا نے ہماری مودت کو مومنین کے دلوں میں قرار دیا، اور یہی جملہ امام نے یزید کے دربار میں بیان کیا۔ یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ مودت اور محبت خریدنے سے حاصل کی جاتی ہے؟ 700 کرسی نشین تو نے جمع کیے ہیں اپنی تعریف کے لیے، لیکن جب یہ علی کا فرزند زبان کھولے گا تو تیرے سپاہی ہماری تعریف کریں گے۔ یہی خدا کی طرف سے ہے کہ خدا ظالموں کی زبان سے بھی ہماری تعریف کرا دیتا ہے۔ وَإِلَّا بھرے دربار میں جس کے ہاتھ بندھے ہو، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہوں، جس کے گلے میں خاردار توق ہے، وہ بولا نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ جب امام بولنے لگے نا پورا دربار ہل گیا۔ یزید کا جو مقصد تھا، مشن تھا، وہ پانی میں مل گیا۔ یزید نے 700 وزراء کو دوسری کنٹری سے لوگوں کو صرف اس لیے بلایا تھا کہ لوگ اہل بیت کے دشمن ہوں گے، میری حمایت کریں گے، لیکن جب امام نے بولنا شروع کیا تو لوگ پلٹ گئے اور یزید سے پوچھنے لگے یزید اس کو قتل کر دیا تم نے، کیا وہ تیرے رسول کا نواسا نہ تھا؟ کیا وہ علی کا فرزند نہ تھا؟ کیا وہ حسین کا فرزند نہ تھا؟ کیا تم نے اس کو قتل کر دیا کہ جس نے رسول کی زبان کو چوسا؟ یہ خطبہ امام سجاد کا اثر تھا کہ پورا دربار رونے لگا، ہر طرف رونے کی آواز آنے لگی۔ اللہ اکبر، سلام ہو سجاد عظیم پر، سلام ہو کروڑوں اس بیمار عاقب بستر پر کہ جو بیڑیوں اور زنجیروں میں رہنے کے بعد بھی اس طریقے سے دین کی حفاظت کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں کو دو منظر مصائب کے پیش کرنا ہے۔ آپ سنتے ہو نا، ہمیشہ مصائب میں سنتے ہو کہ مولا سجاد کے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق۔ لیکن یہی دربار یزید میں ایک جملہ میں مصائب بہت آہستہ پڑھتا ہوں تاکہ میرے بچے سمجھ سکیں کہ مصائب کا اصل وجہ کیا ہے، ہم کیوں روتے ہیں، تاکہ آئندہ نسلوں کو آپ بتا سکیں۔ امام جو ہوتا ہے نا، امام کا کوئی بھی ورد جو ہوتا ہے
بغیر حکمت کے نہیں ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ امام اشارہ بھی کرتا ہے تو اس میں حکمت الہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس جملے کو سمجھ جاؤ، اور پھر اسی دربار میں امام کا ایک خطبے کا آخری جملہ میں پڑھ رہا ہوں۔ امام نے جب پورا خطبہ دے دیا نا، تو امام نے یزید کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد امام نے پوچھا، اے یزید بتا کہ تو نے مجھے دیلم کے اسیروں کی طرح سے کیوں قید کیا ہے؟ دیلم ایک کنٹری کا نام، ایک جگہ کا نام۔ امام کہہ سکتے تھے کہ یزید مجھے ترکیوں کی طرح سے کیوں غلام بنایا ہے، اے یزید تو نے مجھے شام والوں کی طرح سے کیوں قیدی بنایا ہے۔ امام کہہ سکتے تھے کہ دمشق کے قیدیوں کی طرح سے تو ہمیں اسیر کیوں بنایا ہے، تو نے ہمیں کیوں غلام بنایا، لیکن امام نے اس جملے کو ادا کر کے خطبے کو ختم کر دیا۔ عزادارو، یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے، میں نے 12 سال پہلے اس تحقیق کو ام المقدسہ میں جامعۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اپنی تھیسس پیش کیا تھا، اور اس میں اس جملے کو لکھا تھا کہ امام نے یہ جملہ کیوں ادا کیا۔ توجہ کرنا عزادارو، بہت رو گے جب آپ انسائکلوپیڈیا میں آپ تلاش کرو گے نا، ہر جگہ کے قیدیوں کی کیفیت الگ الگ ہوتی تھی۔ جہاں پر امام کو کھڑا کیا گیا تھا نا، وہاں پہ ترکی کے غلام کھڑے ہوتے تھے۔ سنا نا، چبوترا تھا کہ جہاں پر امام کو کھڑا کیا گیا تھا، ترکیوں کا چبوترا تھا، ترکی کے غلام کھڑے ہوتے تھے۔ ہر کنٹری کے جو غلام بنائے جاتے تھے، ان کی کنڈیشنز جو ہوتی تھی الگ الگ ہوتی تھی، کیفیت الگ ہوتی تھی۔ جانتے ہیں، جب انسائکلوپیڈیا میں آپ تلاش کریں گے، دیکھیے گا انگلش میں اور اردو میں اور فارسی میں سب میں یہ بات برقوں میں آپ دیکھیے گا کہ جو بیلم کے جو قیدی ہوتے تھے نا، اور دنیا کے سارے قیدیوں سے الگ ہوتے تھے۔ ایک تعریف رائٹر نے اس میں یہ لکھا کہ اور جو قیدی ہوتے تھے، ان کی تو زندگی کا تھوڑی بہت ان کی امید پائی جاتی تھی، لیکن جو دیلم کے قیدی ہوتے تھے، جب وہ قیدی بنا لیے جاتے تھے تو وہ پھر وہ زندہ نہیں بچتے تھے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ سنو بھی عزادارو، اگر وجہ سمجھو گے تو بہت رو گے۔ وہ اس میں وجہ لکھتے تھے، جو دیلم کے قیدی بنائے جاتے تھے، ان کے ہاتھوں کو زنجیروں سے، آہنی زنجیر سے جکڑ دیا جاتا تھا، اور ان کے گلے میں توق جو ہوتا تھا اس میں کانٹے ہوتے تھے۔ وہ توق جب پہنایا جاتا تھا، اس توق سے میری طرف دیکھیں تو انشاءاللہ بہت آسانی سے مسائل سمجھیں گے آپ کہ یہ توق جو ہوتا تھا گلے میں خاردار توق، سنا نا آپ نے، جو مولا سجاد کو توق بنایا گیا کانٹوں والا توق، وہ لوہے کا توق جس میں کانٹے نکلے ہوتے تھے، وہ گلے میں پہنا دیا جاتا تھا، اور اس سے ہو کر جو زنجیر نکلتی تھی، اسی زنجیر کو ہاتھوں میں باندھ دیا جاتا تھا۔ سنو عزادارو، بہت رو گے، اسی زنجیر سے ایک زنجیر نکلتی تھی کہ جو کمر میں باندھی جاتی تھی، جس کو لنگر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر صاحب انسائکلوپیڈیا یہاں پر لکھتے ہیں کہ وہ جو لنگر ہوتا تھا نا، لنگر یوں ہی نہیں باندھا جاتا، لنگر اس میں ایک بھاری بھرکم پتھر کو باندھا جاتا تھا، اور قیدی اس پتھر کو کھینچتے ہوئے آگے چلتا تھا۔ اب سمجھے عزادارو، مولا سجاد راستے میں جگہ جگہ منہ کے بل کیوں گرتے تھے؟ اللہ اکبر! تاریخ کہتی ہے، مغدل کہتا ہے، جب کوفے سے شام سجاد آگے بڑھنے لگے، جگہ جگہ پر مولا سجاد منہ کے بل زمین پر گرتے۔ آخر وجہ کیا ہے سمجھ رہے ہو عزادارو؟ ایک لنگر ہے جسے کھینچتے ہوئے بیمار عابد بیمار آگے بڑھ رہے ہیں، پیر کانٹوں میں چبھ رہے ہیں، ارے کانٹے پیروں میں چبھتے ہیں، یہ خاردار تو جیسے جیسے زنجیریں تنتی ہیں، یہ خار گلے میں چبھتے ہیں، سجاد منہ کے بل زمین
جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے۔ عزادارو ہاں ابھی ابھی تابوت نہیں برآمد ہوگا، بس عزادارو میں جب اشارہ کروں تو تابوت لے کر آئیے گا۔ مصائب میں نے نہیں پڑھے ہیں، دو جملے مصائب کے بہت عزادارو، ہاں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نا، حضرت تصور کرنا عابد بیمار کے عزادارو اس قیدی کے بارے میں جس کے ہاتھ بندھے ہیں۔ عزادارو جانتے ہیں قافلہ جب کہیں رکتا تھا نا، لوہا جو ہوتا ہے دھوپ سے سب سے زیادہ پہلے گرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے سے تو لوہا بدن پر ہے، زنجیریں ہے، کہیں سایہ نہیں رہتا تھا، زنجیریں تپنے لگتی تھی، سجاد کا جسم جلتا تھا، سجاد چیختے تھے اے بابا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جو سنو گے عزادارو، ایک روایت بیان کروں، اسی راستے میں جب بھی کہیں ننھی 4 سالہ بہن سکینہ کو کہیں پانی ملتا تھا نا، سکینہ نے کبھی پانی نہیں پیا، سکینہ پانی نہیں پیتی تھی، وہ پانی لے کر اپنے بھیا کی زنجیر پر ڈال دے، ارے شاید کوئی ٹھنڈک مل جائے، لیکن جیسے شمر دیکھتا تھا سکینہ کو تماجے۔ عزادارو اسی لیے پیدا کیے گئے ہو، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو زنجیریں تپتی ہوئی سید سجاد، روایت مقتل کہتی ہے نا، مقتل کا بیان ہے کہ سجاد کی زنجیروں نے اتنا زخم پہنچایا، ہڈیاں پاؤں کی سب دکھنے لگی، ارے تو کہ آہن کا یہ اثر تھا، ہڈیاں دکھنے لگی، خون بہتا ہے۔ اگر کہیں سائے میں سجاد بیٹھنا چاہتے ہیں نا، آج یہ شمر ہے جو تازیانے لہرا کر آتا ہے، اے سجاد۔ جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزادارو میں نے مسائل تمام کیے ہیں، ایک روایت عزادارو سنو گے برداشت کر سکو گے۔ عزادارو جب مولا سجاد کی شہادت ہو گئی نا، کس طرح سے اذیت ہوئی ہے، کتنے اذیت پہ سید سجاد نے، یہی شام کا دربار ہے نا، یہی شام کا بازار ہے، جب بھی مدینے میں سجاد کو یاد آتا تو کہتے تھے الشام الشام، مولا کیا ہوا، کون سی مصیبتیں پڑی۔ مولا نے 7 مصیبتیں بیان کی ہے، بس ایک مصیبت سن لو، مولا بیان کرتے ہیں جب ہمارا قافلہ کہیں رکتا تھا نا، ارے چھتوں پر لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں میں گرم پانی ہوتا تھا، ہم پہ گرم پانی بھیگ دے۔ جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جن کے پاس گرم پانی نہیں ہوتا تھا، مولا کہتے ہیں شام اس لیے یاد کرتا ہوں، جانتے ہو وہ مصیبتیں پڑی جو کہیں پر نہیں پڑی۔ مولا کون سی مصیبتیں؟ وہ آگ کے انگارے ہم پر برساتے تھے، انہی آگ کا ایک شعلہ میرے امامے پر آیا، وہ جلاتا ہوا میرے سر کی جلد تک پہنچا، میرے ہاتھوں میں ہاتھ کریا، ارے خاردار تو گردن ہلا نہیں سکتا۔ عزادارو جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مجلس تمام ہو گئی، ابھی تابوت برآمد ہوگا۔ اے عزادارو سنو گے، یہی سجاد، یہی زین العابدین، ارے کربلا کا مجاہد، کربلا کا سفیر، یہی سجاد 25 محرم کو اس دنیا سے ودا ہو رہا ہے، جس کا تابوت اٹھانے کے لیے آپ سب اکٹھا ہوئے ہو۔ عزادارو جانتے ہو مولا امام باقر جب غسل دینے لگے نا، عزادارو جانتے ہو 3 جنازے ہیں، جب غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والوں نے چیخیں مار کر رونا شروع کیا ہے۔ سنو گے عزادارو، ایک جنازہ جناب زہرا کا ہے، جب علی غسل دے رہے تھے چیخیں مار کر روئے ہیں۔ سلمان نے پوچھا کیا ہوا مولا؟ علی نے کہا ارے زہرا کی مزلیاں،
جزاکم جزاکم ہو گئی عزاداروں مجلس ہو گئی. ہاں دوسرا جنازہ جانتے ہو جب غسالہ نے شام کے دربار شام کے زندان میں 4 سالہ بچی کو غسل دیا جب کرتا نہیں اتر رہا تھا نا غسالہ چیخیں مار کر رونے لگی. سجاد نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ غسالہ کہتی ہے کرتا جسم سے اتر نہیں رہا ہے کیا کوئی مرض تھا؟ سجاد چیخ کر رونے لگے ارے میری بہن کو کوئی مرض نہ تھا. جزاکم بس عزادارو مجلس تمام ہوئی. ابھی تابوت آنے والا ہے عزادارو سنو گے. لیکن تیسرا جنازہ خود مولا سجاد کا ہے جو مدینے میں ہے جسے باقر غسل دے رہے. غسل دیتے دیتے مولا باقر چیخے مار کر رونے لگے. آواز بلند ہوئی. کسی نے پوچھا مولا یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ تو بابا کو غسل دے رہے تھے آخر یہ چیخیں کیسی؟ سنو گے عزادارو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے اگر جملہ سمجھ گئے عزادارو. ایک مرتبہ مولا باقر کہتے ہیں میرے بابا کی جو توق نکالی گئی جب میں غسل دینے لگا اب بھی اس زخم سے خون بہ رہا تھا زخم تازہ تھا. میرا بابا اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا. ارے سجاد کا مات کیسے نہ کرے اٹھاؤ جنازہ اس غریب کا جس کے بابا کا تابوت نہ اٹھ سکا کربلا کے میدان میں جو بے گور و بے کفن پڑا رہا. انا للہ